باب ما جاء أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دیکھو یہ بات ذہن میں رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا گوشت پسند تھا، حضور کو کون سا گوشت پسند تھا، اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بکری کی وہ ہڈی زیادہ پسند تھی جس کا گوشت اتار لیا گیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی وہ ہڈی سب سے زیادہ پسند تھی جس کا گوشت نکال لیا گیا ہو، یعنی گوشت نکال لینے کے بعد، گوشت کا سالڈ ٹکڑا نکالنے کے بعد جو ہڈی میں گوشت کے جو ذرات لگے ہوتے ہیں وہ ہڈی حضور کو بہت زیادہ پسند تھی۔ یہ روایت ابو داود شریف کے اندر آئی ہے۔ اور دوسری روایت ہے ابن ماجہ کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ گوشت، حضور کی روایت ہے، حضور نے فرمایا سب سے عمدہ گوشت پیٹھ کا گوشت ہے، پیٹھ کمر کا، جس کو ہم پٹ کہتے ہیں، پٹ قصاب کی اصطلاح میں جس کو ہم پٹ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیٹھ کا یعنی کمر کے حصے کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور اس روایت کے اندر یہ جو باب کی روایت آئی ہے، اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس دست کا گوشت آیا، حضور کے پاس دست کا گوشت لایا، دست کا مطلب ہاتھ کا، حضور کے سامنے گوشت لایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند تھا، دست کا گوشت آپ کو زیادہ پسند تھا اور حضور اس سے نوچ کر کھا رہے تھے۔ دیکھو یہ مختلف روایات آئی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آخری روایت پر نقد کیا ہے۔ یہ جو اگلے باب میں روایت آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت سب گوشتوں میں زیادہ پسند نہیں تھا، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور کو دست کا گوشت پسند تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پر نقد کیا کہ حضور کو دست کا گوشت پسند نہیں تھا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دست کا گوشت پسند آنے کی وجہ کیا تھی، یعنی فطری اعتبار سے نیچرلی طور پر حضور کو دست کا گوشت پسند نہیں تھا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے پسند آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ گوشت جلدی گلتا ہے، دست کا گوشت جلدی گلتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی گوشت میسر ہوتا تھا، حضور کی ریگولر غذا گوشت نہیں تھی، اللہ کے نبی کو کبھی کبھی گوشت میسر ہوتا تھا، تو یہ گوشت چونکہ جلدی پک جایا کرتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی پکنے کی وجہ سے یہ گوشت زیادہ پسندیدہ تھا۔ اور دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، الگ الگ اعتبار سے الگ الگ گوشت پسند ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریگولر طور پر گوشت پسند نہیں تھا، یعنی دست کا گوشت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کو دست کا گوشت پسند تھا، حضرت عائشہ نے اس پر نقد کیا، اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس گوشت کو پسند ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضور کو گوشت ہمیشہ میسر نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی گوشت ملتا تھا، اور چونکہ یہ گوشت جلدی گل جاتا ہے، یہ گوشت جلدی گل جاتا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت پسند تھا۔ اور دیکھو ایک بات یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مختلف اعتبار سے الگ الگ گوشت پسند ہوتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ مزے کا ہے، جہاں تک مسئلہ مزے کا ہے تو مزے کے اعتبار سے وہ گوشت زیادہ پسند مزیدار ہوتا ہے جو ہڈی کو لگا ہوا ہے، جیسے یہ کمر کا حصہ یا گردن کا حصہ، یہ جو گردن کا یا کمر کے حصے کا جو گوشت ہے یہ سب سے زیادہ مزیدار اور لذیذ ہوتا ہے۔ اور نرم گوشت چونکہ گردن کا ہوتا ہے، نرم گوشت گردن کا ہوتا ہے،
اور جلدی گلنے کے اعتبار سے یہ دست کا گوشت ہے، اس لیے الگ الگ اعتبار سے یہ گوشت کی نوعیت ہے۔ دیکھو بعض لوگوں کو سینے کا گوشت پسند ہوتا ہے، چونکہ وہ روازدار ہوتا ہے، چکنا ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کو سینے کا گوشت پسند ہے، اور بہتوں کو سینے کا گوشت سے نفرت ہوتی ہے کیونکہ وہ گلتا ہی نہیں جلدی، بہت سخت ہوتا ہے۔ تو جو لوگ خالی گوشت کھانے کے عادی ہیں تو ان کو تو نرم گوشت چاہیے، اور جو گوشت کو مزے لے کر کھانے کے عادی ہیں تو ان کو تو ہڈی والا گوشت چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو رگوں کے گوشت کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ رگوں کا گوشت سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اور دیکھو یہ جو چکن ہے، چکن میں عام طور پر لوگ ران کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ اطباء نے یہ لکھا ہے کہ اطباء کا یہ کہنا ہے کہ مرغ کے اندر سب سے مزیدار گوشت گردن ہے، اور اسی کو نفرت کرتے ہیں۔ شادیوں میں جب چکن کی ڈش آئے گی تو پورے نڑلے ویسے ہی پڑے رہیں گے اور ساری رانیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ لوگوں کو لات کھانے کی عادت ہو گئی، تو خالی لات کھائیں گے، لات چاہیے ان کو۔ جو مزیدار گوشت ہے وہ گردن کا گوشت ہے، اور اطباء نے لکھا ہے کہ سب سے نقصان دہ مرغ کے اندر ران ہے۔ اور اس وقت کی ٹیکنالوجی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ جو چکن ہے بائلر چکن، یہ 1 مہینہ 2 مہینے کے بچے ہیں۔ چکن کہتے ہی اسی کو چکن، یہ مرغ کے بچے کو چکن کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو یہ جو چکن تم لوگ کھاتے ہو 2 کلو 3 کلو کا، یہ دراصل 2 مہینے 3 مہینے کے بچے ہیں۔ ان کے فارم پہ انجیکشن دیے جاتے ہیں، اور یہ انجیکشن سارے ران پہ دیے جاتے ہیں، اور وہی ران کھاتے ہو تم لوگ پسند سے۔ مجھے تو چکن سے الرجی ہے، میں تو چکن چھیتا ہی نہیں، اس لیے میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ مولوی لوگ چکن بڑے خوب مزے سے کھائیں گے اور ران نکال کر کھائیں گے، ان کو لاتی چاہیے۔ اس لیے ذہن میں رکھو کہ یہ نقصان ہے، اس لیے آج کے بعد ران کو ہاتھ مت لگاؤ۔ مزیدار جو گوشت ہے، اطباء نے لکھا ہے مرغ کے اندر مزیدار گوشت گردن کا ہے، اور اس کی علت وہی ہے، اس میں ہڈی لگا ہوا گوشت ہوتا ہے۔ اور وہ 1 مرتبہ کھا کے دیکھو اور 1 مرتبہ ران کھا کے دیکھو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ گردن زیادہ مناسب ہے یا لات زیادہ مناسب ہے۔ چلو۔